الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ السلام: کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے آخری ایام میں ایک عظیم ترین وصیت فرمائی اپنے دونوں فرزندوں کو۔ وہ وصیت صرف دو فرزندوں کے لیے نہیں تھی بلکہ آنے والے امیر المومنین کے پیروکار فرزندوں کے لیے تھی۔ نہیں تو معصوم کے لیے کوئی نصیحت اور کوئی وصیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حقیقت میں وہ نصیحت ہمارے لیے تھی، جس میں امام نے کئی مورد کی طرف توجہ دلائی۔ اس میں سے خاص یہ تھا کہ جہاں پر ہمیں عبادات انفرادی کی طرف توجہ دینا ہے، وہاں پر ہمیں اجتماعی عبادت کی طرف بھی اور عملی اجتماعی عبادت کی طرف بھی توجہ دینا تھی کہ مظلوم کی ہم حمایت کریں۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم روز قدس کے پروگرام کے ذریعے سے عصر حاضر کے ماڈرن ظالم کے خلاف اظہار برات اور مظلوموں کی حمایت کی آواز بن سکے۔ اور پروردگار عالم کے شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے سپورٹ میں ہم اپنی آواز کو ہم آہنگ کر سکے، اور جو پروردگار عالم کی سرزمین کے اوپر جس نے ساری عالم انسانیت کو یہ حق دیا تھا کہ سرزمین کے اوپر زمین و آسمان اس کی ملکیت ہے اور اس کی ملکیت پر ہر اللہ کے بندے کو جینے کا حق ہے، لیکن آج کی غاصب حکومتیں یہ ظلم اور بربریت اور ستم زبردستی سے غصب کی جانے والی سرزمینیں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو ہر ملک میں ہر آبادیوں میں مسلمانوں کی یہ ہی ان کا منصوبہ نافذ کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کے لیے زمینیں تنگ کی جا رہی ہے اور چھینی جا رہی ہے، ان کی حکومتیں، ان کا بزنس، ان کا کاروبار، ان کا مال، ان کی آلوں کو، ان کے مال کو، ان کے جان کو خطرہ ہو گیا ہے۔ اس لیے ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے، اور اسی دین کو چونکہ مسلمان اس ایام میں اتنے آمادہ ہو چکے اللہ کی عبادت کر کے، ان کا نفس تزکیہ نفس کر چکے ہیں، ان کا دل نرم ہو چکا ہے، اس لیے امام خمینی نے اس دین کو ماہ مبارک رمضان کے آخری ہفتے کے آخری جمعے کو روز قدس کا نام دیا، اور ہمیں بیدار کیا، آنے والی نسلوں کو توجہ دلائی ہم مسلمانوں کے کہ مسلمانوں جہاں پر بھی رہو آپ مظلوم کے حامی اور ظالم کے دشمن بن کے رہو۔ یہ امیر المومنین کی اس حدیث کی طرف ایک عظیم پیغام کی طرف ہمیں توجہ دلائی امام خمینی نے۔ قسم خدا کی اگر یہ روز قدس نہ ہوتا تو ہم بیدار نہ ہوتے، یہ قدس نہ ہوتا تو ہم حرکت میں نہ آتے، اگر یہ قدس یہ مقدس ترین دین نہ ہوتا تو ہماری زمین مردہ، ہمارے ضمیر جو مردہ ہے وہ یقیناً سوئے ہوئے ہوتے، ہمارے ذہن خواب میں ہوتے، جیسا کہ انقلاب اسلامی ایران جب تک نہیں آیا تھا تب تک شیعت دبی ہوئی تھی۔ جب انقلاب اسلامی امام خمینی نے لا کر دکھایا تو شیعت کا پرچار ہوا، اور شیعت دنیا عالم اسلام کے اندر پہچانی گئی اور ہمیں عزت ملی ہے۔ تو یقیناً آج بھی اگر ہمیں عزت چاہیے تو ہمیں اس روز قدس کے اہمیت کو جاننا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اس برنامے میں آپ کے سامنے علماء کرام جو ہمارے پاس تشریف فرما ہے اور جو بچے رول پلے کریں گے آپ کے سامنے، اور قرآن کی آیات کی تلاوت ہوگی، پروردگار عالم کے پیغامات اور ائمہ معصومین کے فرامین کے ذریعے سے آپ تک ہماری ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی جائے گی۔ تو میں اس برنامے کی شروعات، جیسے ہماری تہذیب ہے، یہ ادب ہے ہمارا کہ ہم ہر پروگرام کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں، اس روز مقدس کی اہمیت کے لیے ہم نے کچھ آیتوں کو سلیکٹ کیا ہے، کچھ آیتوں کا انتخاب کیا ہے۔ اس کو غور سے توجہ کے ساتھ اس کے میننگ کے اوپر آپ غور کیجئے گا
قرآن پڑھنا ہم تو پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی ایک ایک آیت کے اوپر ہمیں توجہ بھی دلانا چاہیے، دینی چاہیے۔ جو قرآن کا حکم ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن مجید میں تدبر نہیں کرتے ہو، کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے بعد تدبر اور تفکر کے ساتھ انشاءاللہ تلاوت کو سماعت کریں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب عاصم چودھری صاحب کو کہ وہ آئے، اور جناب شاہ زین مرزا کو میں دعوت دیتا ہوں کہ دونوں ہمارے نوجوان آ کر قرآن پاک کی تلاوت سے اس ہمارے اجتماع کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات ان کی تشریف آوری پر بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. میں شیطان الرجیم سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ پاک و پاکیزہ ہے وہ پروردگار جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے اطراف کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اس سے اپنی بعض نشانیاں دکھلائیں۔ بے شک وہ پروردگار سب کی سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 1۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اور اے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں غلبہ دین اسلام کے لیے اور ان بے بس مظلوم کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی آزادی کے لیے کوشش اور جہاد نہیں کرتے، جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، جو مسلسل ظلم و ستم سے تنگ ہو کر دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نجات دے دے جہاں کے حکمران لوگ ظالم ہے، اور کسی کو اپنی بارگاہ سے ہمارا سرپرست مقرر فرما دے۔
اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار قرار دے دے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 75۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کوشش کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں جہاد کوشش کرتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 76۔ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنهم منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين۔ اے ایمان والو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست اور سرپرست نہ بناؤ کہ یہ خود آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے کوئی انہیں دوست بنائے گا تو انہی میں شمار ہو جائے گا، بے شک اللہ ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 51۔ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين۔ انہوں نے کہا پروردگار ہم کو ان ظالمین کے ساتھ قرار نہ دینا۔ سورہ آراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 47۔ صدق اللہ العلیم العظیم۔ اب میں بغیر کسی تمہید کے بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ ہمارے اگلا پروگرام جناب مولانا سید شاہق رضا صاحب کو میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنی جگہ پر تشریف لائے تاکہ ہم ایک عظیم ترین ان کے مباحث سے، دونوں علماء کے مباحث سے ہم استفادہ کریں گے۔ میں مولانا شاہق رضا صاحب اور مولانا بڑے ہی عزت و احترام کے ساتھ جناب سید جان عابدی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ دونوں بزرگوار تشریف لائے اور اپنے مفید بیانات سے و مباحث سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات ان کی آمد پر دعویٰ سے بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد. الحمدللہ، شکر ہے اس خالق کائنات کا کہ جس نے ہمیں یہ خوبصورت توفیق عطا فرمائی کہ ہم آج بیت المقدس اور اس کے گرد و نواح پیش آنے والے مسائل پر بات کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے. اور مولانا بکالیہ صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر یہ بیت المقدس کا چرچا مسلسل نہ ہوتا اور قدس کی باتیں یوں نہ کی جاتی تو شاید ہمارے آنے والے نسل، ہمارے بچوں، ہمارے جوانوں اور ہم لوگوں کو اس کی اتنی اطلاع نہ ہوتی، ہم بے خبر ہوتے. اور یہاں اس وقت جو جمع ہوئے میں اور مولانا صاحب ساتھ میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر بیٹھیں اور بیت المقدس کے حوالے سے گفتگو کریں. اس کا بالکل یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو کسی بھی اعتبار سے علم کل ہیں کہ ہم جو بات کریں گے وہ 100% ہوگی، مگر ہم یہاں جمع ہوئے کہ ہم ایک ڈسکشن کریں جو خود ہمارے لیے بھی مفید ہو اور ہمارے سننے والوں کے لیے بھی مفید ہو. قدس اور بیت المقدس کی جو بات ہے وہ جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہوگا، ہم اس پہ ایک پروگرام کر چکے کہ یہ نہ صرف اتنا کہ یہ خانہ کعبہ سے پہلے ہمارا قبلہ ہوا کرتا تھا، بلکہ بیت المقدس انبیاء علیہ السلام کے آمد و رفت کی ایک عظیم جگہ رہا ہے. قرآن مجید نے اسے مقدس کہہ کے خطاب کیا ہے. تو اس وقت ہر سال ماہ مبارک رمضان کے آخری جمعے میں ہم بیت المقدس اور قدس کو لے کر جو گفتگو کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے، کیوں ہم اس پر بات کرتے ہیں، اس کی اہمیت خانہ کعبہ سے پہلے قبلہ ہونے کے علاوہ یا انبیاء علیہ السلام کی آمد و رفت کا مرکز رہا. بہت سے علماء، بہت سے انبیاء کرام وہاں پہ مدفون ہیں. کیا بیت المقدس حضور صرف یہ ہے کہ ایک مسلمانوں کی زمین تھی، مسلمانوں کا ایک ٹکڑا تھا، مسلمانوں کا ایک حق تھا، ان کا ایک حصہ تھا جو کسی نے اس کو اپنا بنا لیا، کسی نے اس کے اوپر قبضہ کر دیا، بس اتنی سی بات ہے اور ہم اس کے اوپر ہر سال کوشاں ہیں اور بات کر رہے ہیں؟ یا اس کے علاوہ کوئی فکر، کوئی ایک پروگرام ہے، کچھ ان کے آئیڈیالوجی ہے جو اس کے اوپر کام کر رہی ہے، جس کو ہم ہر سال سمجھنا چاہتے ہیں اور اپنی نسل تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں؟ تو میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر تھوڑی گفتگو ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو پروردگار کا شکر ہے اس بات کے اوپر کہ اس نے ہم سب کو اس بات کے لیے منتخب کیا کہ ہم اللہ اور اللہ والوں اور اللہ کے اس گھر کے سلسلے میں گفتگو کریں. قرآن کریم کی آیت ہے کہ سورہ اسراء کی پہلی آیت، جس کی ابھی ہمارے جوان بھائیوں نے تلاوت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. کہ پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات و رات سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہاں تک جو گفتگو ہوتی ہے وہ معراج کی گفتگو ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد کا جو جملہ ہے مسجد اقصی الذی، جو الذی جو صفت آ رہی ہے وہ مسجد اقصی کی ہے. مسجد اقصی یعنی بھئی یروشلم یا بیت المقدس یا بیت المقدس. الذی بارکنا حولہ، کہ وہ مسجد اقصی کی جس کے اطراف کو ہم نے مبارک بنایا، جس کے اطراف کو ہم نے مبارک بنایا، یعنی وہ شہر، وہ جگہ مبارک ہے. اور ہم نے وہاں تک کیوں بلایا اپنے حبیب کو؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنے حبیب کو میں وہاں کی نشانیاں دکھا سکوں. بیت المقدس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. مجھے اجازت دیں کہ میں تھوڑا آپ کی بجائے مومنین سے مخاطب ہو جاؤں. مناسب ہے. ہاں ایسے تھوڑا بیٹھوں تو زیادہ مناسب ہوگا.
معذرت چاہتا ہوں، سب بات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو خالی مسلمانوں کا اور شریعت محمدی سے تعلق رکھنے والوں کی جگہ نہیں ہے بیت المقدس اور یہ شہر۔ اسلام رسول خدا لے کے نہیں آئے ہیں، اسلام اللہ نے بھیجا ہے جناب آدم کے ذریعے سے، شریعتیں مختلف آئی ہیں۔ بیت المقدس وہ جگہ ہے، وہ شہر ہے، وہ علاقہ ہے کہ جس کا تعلق صرف مسلمانوں سے نہیں ہے، جس کا تعلق توحید سے ہے، جس کا تعلق ادیان توحیدی سے ہے، توحیدی شریعتوں سے ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے جیسا کہ آپ نے بھی سوال کیا کہ مسلمانوں کا کی ایک جگہ ہے جس پہ قبضہ کر لیا گیا، نہیں، یہ اس کا تعلق اسلام سے ہے۔ اس پہ اس لیے بات میں نے یہ چھیڑی کہ اگر صرف اتنی بات ہو کہ کوئی جگہ ہے جس پہ قبضہ کر لیا گیا، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم ہر سال اس پہ کوشش کر رہے ہیں۔ کوشش کریں۔ اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو اس کا تعلق تمام انسانیت سے ہے، نہ خالی مسلمانوں سے، اس کا تعلق انسانیت سے، اس جگہ کا تعلق، بہت جلدی بہت سی باتیں ہیں میں شارٹ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کا تعلق نہ خالی مسلمانوں سے بلکہ انسانیت سے ہے۔ اگر اس کو اور دائرے کو تنگ کریں تو مسلمانوں سے بھی اس کا تعلق ہے بیت المقدس کے عنوان سے، روزے قدس جو ہم مناتے ہیں۔ تیسرا تعلق اس کا شیعوں سے ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم شیعہ ہیں، ہم سے کیا مطلب بیت المقدس؟ نہیں، بہت گہرا تعلق ہے اس زمین کا ہم شیعوں سے۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں، وہ مسلمان ہیں، عام مسلمان ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں، ہم سے کیا مطلب ان سے؟ نہیں، وہاں ہمارا تعلق جو ہے لوگوں سے نہیں ہے، خالی اس مقدس زمین سے ہے۔ روز عاشور جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، ایک نہیں سینکڑوں روایتیں وہابیوں نے اپنی کتابوں میں بھی لکھا ہے، جی میرے پاس حوالے موجود ہیں کہ روز عاشور کیا تعلق ہے، کیوں آخر بیت المقدس میں یہ ہو رہا ہے۔ روز عاشور جب مولا کی شہادت ہوئی تو لوگ وہاں پر کوئی بھی پتھر اٹھاتے تھے، سنگریزہ اٹھاتے تھے تو اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ کیا تعلق ہے کربلا کا اور بیت المقدس کا؟ امام خمینی نے بہت بڑا جملہ کہا تھا کہ بیت المقدس اور قدس کا راستہ کربلا سے ہو کر گزرتا ہے۔ یہ جملہ کیوں کہا تھا؟ کیونکہ رابطہ ہے بیت المقدس میں اور کربلا میں۔ حدیث کامل الزیارات میں بحر الانوار میں موجود ہے، امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے۔ الغازریۃ من تربۃ البیت المقدس۔ غازریہ کسے کہتے ہیں؟ کربلا کا ایک نام غازریہ ہے، ایک نام نینوا ہے نا۔ الغازریۃ من تربۃ البیت المقدس یا مقدس۔ غازریہ کربلا کی جو سرزمین ہے وہ بیت المقدس کی مٹی سے ہے، یعنی جو مٹی بیت المقدس کی ہے وہی مٹی کربلا کی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کیا لنک ہے کربلا کا اور بیت المقدس کا، کیا اہمیت ہے ہم شیعوں کے لیے؟ یہ تو اہمیت میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی، وہ خالی نچوڑ ہے، خلاصہ۔ ادیان توحیدی، خالی جو ہے وہ مسلمان نہیں، ادیان توحیدی، کہ جو ادیان توحید کا پرچم بلند کرتے ہیں، جو توحید کا پیغام لے کے آئے ہیں، چاہے وہ جناب موسیٰ کی شریعت ہو، چاہے وہ جناب عیسیٰ کی شریعت ہو، چاہے وہ شریعت ناب حق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ ان سب کا تعلق اس سرزمین سے ہے، ان سب کا تعلق اس زمین سے ہے۔ یہ جو تعلق جس کو ہم سمجھ رہے ہیں، ہمارا جو اس وقت دشمن ہے جو بیت المقدس اور فلسطین کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہا ہے، پروگرام کر رہا ہے، وہ بھی اس بات کو بخوبی جانتا ہے جی اور سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے بعض حضرات اس بات کی طرف سوال کرتے ہیں کہ کیوں جتنا فوکس ہمارا بیت المقدس کی طرف ہے اتنا سعودی کی طرف نہیں ہے۔
یا مثلا دوسری جگہوں پہ ہمارا نہیں ہے، بیت المقدس کی طرف کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ بیت المقدس کو جو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے کہ اگر ہم وہاں سے چھٹکارا پا لیں تو شاید ہم ہر طرف راستے اپنا لیں گے، آسان ہو جائیں گے، آسان ہو راستے جائے گا۔ ہمارے لیے۔ بیت المقدس پہ اگر ہم نے فتح پا لی تو پھر باقی سب حل ہے۔ جی جی میں آپ نے جو ایک سوال کا دوسرا جز یہاں پہ پہلے سوال جو کیا تھا جی کہ اتنی اہمیت کیوں ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ بیت المقدس کے سلسلے میں کیا وہ ایک زمین کا ٹکڑا ہے خالی؟ نہ، جنگ زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں ہو رہی ہے، لڑائی زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں ہو رہی ہے بہت اچھی سامعین۔ لڑائی جو ہو رہی ہے، یہ جنگ جو ہو رہی ہے، یہ آئیڈیالوجی کی جنگ ہے۔ ایک اسلام، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آواز نہیں آ رہی ہے؟ جنگ جو ہے وہ آئیڈیالوجی کی جنگ ہے۔ اس کے پہلے جو بات میں نے کی، آواز آپ لوگ تو آ رہی تھی کہ نہیں آ رہی تھی؟ اوکے، یہ جنگ جو ہے، یہ جو لڑائی ہے وہ آئیڈیالوجی کی جنگ ہے۔ ایک طرف خدائی لشکر ہے، خدائی آئیڈیالوجی ہے، الہی آئیڈیالوجی ہے، اور دوسری طرف شیطانی آئیڈیالوجی ہے۔ بیت المقدس یا اسرائیل اس وقت جو قبضہ کیے ہوئے جس جگہ کے اوپر، جنگ یہودیوں سے نہیں ہے، جنگ صہیونیوں سے ہے۔ یا جنگ ابھی جو یہودی ہیں ایران وغیرہ میں اور دوسرے ممالک میں، وہ اپنے آپ کو یہودی کہلوانا پسند نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو کلیمی کہلوانا پسند کرتے ہیں۔ کلیمی یعنی وہ قوم کی جو جناب موسیٰ کی شریعت کو ماننے والی ہے۔ یہ لفظ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے کہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، سب سے زیادہ شدید جو اہل ایمان سے جو لوگ دشمنی رکھتے ہیں وہ یہودی ہیں اور وہ لوگ ہیں جو مشرک ہیں۔ یعنی جو سملیرٹی پائی جاتی ہے مشرک میں اور یہودی میں، وہ کیا ہے؟ وہ اسلام دشمنی ہے، نہ اسلام دشمنی، وہ مظلوم سے دشمنی ہے، وہ اچھائی سے دشمنی ہے، وہ نیکی سے دشمنی ہے، وہ انصاف سے دشمنی ہے، وہ عدالت سے دشمنی ہے۔ یہ دشمنی جو ہے یہ آئیڈیالوجی ہے، یہ آئیڈیالوجی۔ اس کے لیے ابھی جو جنگ ہو رہی ہے وہ صہیون سے جنگ ہو رہی ہے، صہیونیوں سے جنگ ہو رہی ہے۔ اسی بیت المقدس میں، اسی جگہ پر جناب موسیٰ کو ماننے والے وہ جو یہودی ہیں، صہیونی نہیں ہے، وہ اسرائیل کے مخالف ہیں، وہ فلسطینیوں کے موافق ہیں، فلسطینیوں کے ہمدرد ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ امریکہ میں، لندن میں، جہاں پر بھی صہیونی مخالف ہے۔ صہیون یہودیت نہیں ہے، بے نہیں، ویسے ہی جیسے اسلام میں ہمارے یہاں ایک فرقہ ہے جو اسلام کے نام کے اوپر تشدد کر رہا ہے، دہشت گردی کر رہا ہے، برائیاں پھیلا رہا ہے، عدل و انصاف کو جو ہے غارت کر رہا ہے، لوگوں کا قتل عام کر رہا ہے۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کو مار دیا جائے، ختم کر دیا جائے جو ان کی بات نہیں مان رہے۔ بے نہیں، صہیون ان کے یہاں کا وہ ایکسٹریم طبقہ ہے، ایکسٹریمسٹ طبقہ ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ صہیون کا تعلق شریعت موسوی سے نہیں ہے، جناب موسیٰ کی شریعت سے نہیں ہے۔ صہیونیوں کا تعلق جو ہے وہ شیطان پرستی سے ہے۔ صہیونیوں کا تعلق جو ہے وہ یہ جو ہیومینٹی گروپ جو ہے اس سے ہے۔ ان کے جو اوپر ان کے جو آئین ہے وہ تورات نہیں ہے، ان کا آئین قبالہ ہے۔ سرچ کیجئے گا جا کے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا، مولانا کو بھی دوسرے پروگرام میں جانا ہے، ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا۔ ان کا جو آئین ہے وہ تورا نہیں ہے، ان کا آئین جو ہے وہ قبالہ ہے۔ قبالہ وہی جادوئی، وہی شیطنت پرستی، وہی چیز ہے جو جناب سلیمان ابن داؤد کے زمانے میں سنا ہے نا، ببابلا ہاروت و ماروت قرآن میں تذکرہ ہے کہ جادو کے ذریعے سے، تعویذ اور گھنٹوں کے ذریعے سے، لوگوں کے اوپر سحر کے ذریعے سے لوگوں کے مائنڈ کے اوپر قبضہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا کہ جنہوں نے جادو کا توڑ بتایا۔ قرآن پڑھی، سورہ بقرہ کی آیات ہیں یہ۔ بے نہیں، ان کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ ہے کہ لوگوں کے مائنڈ کے اوپر، لوگوں کے جسموں کے اوپر قبضہ کر کے ہم دنیا میں خوریزی کریں گے اور اس کے بعد اپنی حکومت کو۔ یہ در حقیقت جو ہے وہ دجال کا سلسلہ ہے۔ یہ سائن آپ نے دیکھا ہوگا، یہ سائن دیکھا ہے آپ نے، یہ سائن آپ کو مل جائے گا کہ یہ سائن لوگ کرے ہوئے فوٹو کھنچا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور لوگ بچپن میں ایسے کر کے ہاتھ ملاتے تھے، یاد ہے آپ کو؟ بہت چلتا تھا یہ سائن شیطان پرستوں کا سائن ہے۔ پیرامڈ ایجپٹ کا جو پیرامڈ ہوتا ہے اس کے اوپر
ایسے کر کے وہ جو تکونا ایک چیز ہوتی ہے, ٹرائنگل ہوتا ہے, وہ اس کو پیرامڈ کو کاٹ کے اس کے اندر ایک آنکھ. آپ دیکھیں دنیا میں مختلف بڑے ممالک میں بلڈنگیں ہیں اس ٹائپ کی, جو پیرامڈ ٹائپ کی, اور اوپر جو ہے وہ ایک الگ رنگ کر دیا گیا. وہ جو ایک آنکھ ہے وہ دا آئی آف ہورس ہے. کیا ہے وہ؟ دا آئی آف ہورس. آپ جا کے سرچ کریں, ان سب کا تعلق قبالہ سے ہے. قبالہ یہودیت کا یا صہیونیت کا عرفانی مسئلہ, کہتے ہیں کہ ہمارا عرفانی مسلک ہے, اس کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں, جبکہ اس کا پورا جو سسٹم, پورا جو نظام ہے وہ جادو کے اوپر, سحر کے اوپر اور مخالف یعنی نگیٹیوٹی کے اوپر جو ہے وہ مبنی اور مبتنی ہے. عزیزوں, آج ہمارے ذہن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میڈیا کے ذریعے سے, مختلف طریقے سے, پروپیگنڈا کے ذریعے سے اور فیک نیوز کے ذریعے سے. یہ اسی جادو کا, اسی قبالہ کا ایک حصہ ہے, اسی قبالہ کا ایک حصہ ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے, ہم نے آپ کی خدمت, بہت انٹرسٹنگ بحث ہے یہ, آپ کی خدمت میں عرض کرتا. وہ آئی آف ہورس جو ہے وہ دجال کی آنکھ, ہمارے یہاں کہا ہے دجال ایک آنکھ, شیطان. ابھی جو امریکہ میں, یورپ میں, اور یہ اسٹینڈرڈ ہو گیا ہے کہ بڑے بڑے جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں وہ ایلومینیٹی گروپ کے ممبر ہوتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. جو انہی کے ممالک اور انہی کے افراد, انہی کی کمیونٹی کے لوگ جو اس بات کو سمجھ رہے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, آج انہی کے ملک میں رہنے والے افراد ان کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ آپ آج کیا کر رہے ہو, آج کی ڈیٹ میں آپ فلسطین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اچھا, تھوڑی سی چونکہ بیت المقدس اور فلسطین کی بات ہے, وقت ہو رہا ہے, ہم لوگ تھوڑی سی بات کریں ظلم. اور چونکہ امیر المومنین علیہ السلام آپ کی پوری زندگی ماہ مبارک رمضان ہے, منسوب بھی ہے, اور فلسطین اور بیت المقدس سے جڑا ہے. ظلم کے حوالے سے بات کریں. بالکل بالکل. بیت المقدس کے اوپر جس انداز کا یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں, ان کا پھر بات وہیں آئے گی, کیا ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم وہ زمین پہ قابض ہو جائیں, یا اس سے ہٹ کے کچھ اور ہے؟ ایگزیکٹلی جی. ایک بات یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے جس ظلم کی بات کر رہے ہیں, بیت المقدس کے حوالے سے پروگرام کر رہے ہیں, کیا ہمارا اور ہم سب کا, جو بیٹھے ہوئے حضرات سن رہے ہیں, ہم سب کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم بیت المقدس کے اوپر ہونے والے ظلم پہ ایک چرچا کریں اور اپنے اپنے گھر چلے جائیں, یا ظلم کی بات کریں؟ اور امیر المومنین کے حوالے سے ابھی آپ نے شبائے قدر میں مولانا کو پیش نماز جو آپ کے مولانا صاحب ہیں ان کو سنا, مسلسل سنا کہ امیر المومنین علیہ السلام ہمیشہ حامی و ناصر و مددگار رہے مظلوم کے. ہم اس سے کچھ سیکھیں, یا صرف ظلم کے اوپر ہونے والے چرچا کر کے بس بات ختم ہو جائے؟ یعنی میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فلسطین کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے, جیسے ہم ہر سال ہر ماہ مبارک رمضان میں چرچا کر رہے ہیں, اس سے پریکٹیکلی طور پر ہمیں بھی کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پر ہماری اس مسجد کے اندر, ہمارے اس جوہپورہ کے اندر, احمد آباد کے اندر کہیں پر کسی نے ظلم کیا کسی کے ساتھ, آپ بڑے اچھے انداز سے, میں اس کے اندر ایک میسج ہے اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں, خاموشی سے وہاں سے نکل لیے. مسجد کے اندر کسی مثال دے رہا ہوں میں, اس کو ناگوار نہ لے جائیے گا, کسی مولانا کے اوپر, کسی خادم کے اوپر ظلم ہو گیا, آپ نے دیکھا ظلم کرنے والے نے ظلم کیا, آپ نے نہ اس کو کچھ کہا نہ اس کو کچھ کہا, اپنے گھر چلے گئے خاموشی سے, تو کیا ہوگا؟ امام سجاد علیہ السلام کے پاس کربلا کا جو معرکہ ہوا, اس کے بعد کچھ لوگ آئے تھے اور آنے کے بعد یہ کہا تھا کہ بھئی مولا یہ بتائیے کہ ہم نہ یزید کے ساتھ تھے نہ امام حسین کے ساتھ تھے, ہم جو ہے وہ خاموشی سے نکل لیے تھے, ہم نے امام حسین علیہ السلام کو کچھ بھی نہیں کیا, نہ ہم نے یزید کی حمایت کی, ہم اس جگہ سے چلے گئے تھے, کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ تو امام نے کہا تھا ہونا کیا ہے, سیدھا جہنم میں جائیں گے آپ, کیونکہ جب آپ جانتے تھے کہ حق حسین کے ساتھ ہے, آپ نے نصرت کیوں نہیں کیے؟ سورہ بقرہ لے لیجئے, سورہ بقرہ لا تکتموا الحق وانتم تعلمون, اور اس طرح کی آیت ہے کہ اگر حق جانتے ہو تو چھپا نہیں سکتے. تو یہ جو پروگرام ہم یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں, اس سے عملی طور پہ ہمیں کچھ سیکھنا ہے. عملی طور پہ مولانا کا بیان بڑا خوبصورت, آپ کو بڑی گہری باتیں بتا رہے ہیں, لیکن ہمیں اس سے کچھ لے کے جیب میں رکھ کے لے کے جانا ہے. ایسا نہیں کہ چرچا ہوا, بات ختم, اپنے گھر چلے گئے. ظلم کی بات ہو رہی ہے, ظالم کی بات ہو رہی ہے, مظلوم کی بات ہو رہی ہے, تو عملی طور پر, پریکٹیکلی طور پر یہاں سے کچھ سیکھ کے جانا ہے. تو میں چاہوں گا مولانا صاحب ظلم, ظالم اور مظلوم کے حوالے سے چند باتیں آپ. جی میں وہ جو بات کر رہا تھا وہ سلسلہ یہیں پہ آ کے رکتا ہے, یہیں پہ جاتا ہے, مظلوم تک پہنچتا ہے. یہ جو بات میں کر رہا تھا, یہ جو بنی اسرائیل ہیں, میں ویسی ظلم سے
بنی اسرائیل کو فرعون نے، اس وقت فرعون طاغوت کا سمبل، قرآن کے مطابق فرعون جو ہے وہ ظلم اور طاغوت کا سمبل ہے. فرعون نے بنی اسرائیل کے اوپر ظلم کیا، ان کے بچوں کو مار دیا، ان کی جوانوں کو مار دیا اور بوڑھوں اور عورتوں اور بچوں کو زندہ رکھا اپنی خدمت کے لیے. بنی اسرائیل نے، یہ یہودین ہے، صہیونزم نے جو ہے ابھی اسی چیز کو اپنا رکھا ہے. آپ اگر فلسطین میں دیکھیں تو جو قتل عام ہو رہا ہے وہ بچوں کا ہو رہا ہے اور جوانوں کا ہو رہا ہے. وہی چیز ہے. رہی بات ظلم کی، اسلام کا اصول ہے، سیدھی سی بات ہے، اسلام سب کے ساتھ آشتی محبت پیار سے رہنے کا مذہب ہے، ٹھیک ہے. لیکن اسلام وہاں پر بولتا ہے جہاں پر ظلم ہو رہا ہے. اسلام سیدھے سیدھے، میں سورہ ممتحنہ کی آیت آپ کی خدمت میں پڑھوں اگر میرے سامنے موجود ہے. جی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. قرآن کریم کہہ رہا ہے لا ینہاکم، ایک اور صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین. اللہ ان لوگوں سے ملنے کے لیے، ان لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے سے، ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ عدل و انصاف کرنے سے تم کو منع نہیں کرتا ہے جن لوگوں نے دین کے سلسلے میں تمہارا قتل نہیں کیا. وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہارے گھر سے تم کو نہیں نکالا. قرآن کہتا ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اسلام کا اصول انصاف ہے. جہاں پر بھی ظلم ہوگا، اب ایک مسلمان، ایک شیعہ، ایک علی کا چاہنے والا، اب جو آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ در حقیقت جو یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے، جو مولانا کا سوال ہے، یہاں پر جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر جو تشریف فرما ہے، جو اپنا ٹائم دے رہے ہیں آپ، یہ جو اپنے آپ انرجی یہاں پر دے رہے ہیں، یہ اسی ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے جو آپ یہاں پر جمع ہو گئے ہیں اس بات کے اوپر. ٹھیک ہے، ہم فلسطین جا کر، ہم غزہ جا کر فزیکلی ان سے لڑ نہیں سکتے ہیں اسرائیل سے، لیکن ظلم کے خلاف آواز تو بلند کر سکتے ہیں. یہ کیمرہ، یہ انٹرنیٹ، یہ جو یوٹیوب کے اوپر براڈ کاسٹ ہو رہا ہے لائیو، یہ ہماری آواز تو جا سکتی ہے. یہ آواز ہی بہت امپورٹنٹ ہے چیزوں دوستوں. ایک بات. دوسری بات جو ہے، یہ ہمارے اوپر واجب ہے. کوئی یہ سوچے کہ ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم شیعہ ہیں اور وہاں والے نہ، یہ ہمارے اوپر واجب ہے اور یہ سوچ ہمارے اوپر حرام ہے کہ ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے. کہ اگر دو لوگ ہیں، ایک ظالم اور ایک مظلوم ہے، اسی جماعت میں، اسی مسجد میں کہیں پر، اور کوئی کسی کے اوپر ظلم ہو، کسی خادم کے اوپر یا کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے اور ہم خاموش ہو کے چلے جاتے ہیں، نہیں. اسلام کہتے ہیں نہیں، یہاں پہ رکو اور بتاؤ کہ تم ظالم ہو اور تم مظلوم ہو، اور ظالم تم کو سزا ملنی چاہیے. آپ اس کا گریبان پکڑیں. آپ گریبان مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے لڑائی کریں، نہیں، اس کی زبان پکڑیں آپ اور اس مظلوم کو انصاف دلائیں. یہ واجب ہے ایک مسلمان کے اوپر. اگر کسی مسلمان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور کوئی دوسرا مسلمان خاموش ہے دیکھتے ہوئے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ مسلمان نہیں ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، بہت مشہور و معروف، کہ اگر آپ لوگ دھیرے آگے آ جائیے، اگر کوئی مسلمان اس حالت میں صبح کرے کہ اسے مسلمانوں کی فکر نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمان نہیں ہے. یہ دین اسلام میں روایات آوازہ متوجہ رہے اور دھیرے دھیرے آگے آ جائیں کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس. روایت یہ کہہ رہی کہ مسلمان مومنین ایک پیکر کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں، ایک باڈی کی طرح ہیں. جس طریقے سے ایک باڈی کے کسی عضو کو، کسی جگہ کو زخم لگ جاتا ہے، کٹ لگ جاتا ہے، انگلی میں کٹ لگا ہے لیکن رات بھر ہم سو نہیں پا رہے ہیں، آنکھوں کو کیا تکلیف ہے، ذہن کو کیا تکلیف ہے، جسم کے دوسرے اعضاء کو، باڈی کے دوسرے پارٹس کو کیا تکلیف ہے، کٹ لگا ہے انگلی کے اوپر، زخم لگا ہے انگلی کے اوپر، خون وہاں بہ رہا ہے، درد وہاں ہو رہا ہے، پورا جسم کیوں تڑپ رہا ہے؟ کہ پورا جسم اس لیے تڑپ رہا ہے کہ سارے باڈی کے جو اعضاء ہیں وہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہیں. ایک کو تکلیف ہوگی، تڑپ پورے جسم کو ہوگی. روایات جو کہہ رہی ہے، روایت کہہ رہی ہے تمام مسلمان، تمام مومنین، تمام اسلام کا کلمہ پڑھنے والے، تمام توحید کے ماننے والے وہ ایک باڈی کی طرح ہیں کہ اگر کہیں دور دراز علاقے میں بھی کسی مسلمان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے
تو پورا اسلامی معاشرہ تڑپتا ہے۔ آج آپ کا یہاں پر تڑپنا، آج آپ کا یہاں پر بیٹھنا، آج آپ کا یہاں پر غزے والوں کے لیے، غزے والوں کی گفتگو کرنا، یہ یہاں پر جو بینر اور پوسٹرز لگے ہوئے ہیں اس کو دیکھ کے ان کے لیے آپ کے دل میں درد ہونا، یہ اسی بات کی علامت ہے کہ ہم سب ایک باڈی اور ایک جسم کا پارٹ ہیں، کہ اگر ایک پارٹ کو تکلیف ہوگی تو پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو تکلیف ہوگی۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اے غزہ کے مظلوموں، اے فلسطین کے مظلوموں، اے یمن کے مظلوموں، اے عراق کے مظلوموں، اے دنیا کے مظلوموں، جہاں بھی تم ہو، اگر تمہارے اوپر ظلم ہوگا تو ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں اور علی ہمارے باپ ہیں۔ انا وعلی ابوا هذه الامه، یا رسول خدا کہہ رہے ہیں علی میں اور تم اس امت کے باپ، میں ختم کر رہا ہوں بہت جلدی، میں اور تم اس امت کے باپ ہیں۔ کیا ہے؟ باپ، یعنی سب ہمارے بھائی ہیں۔ عزیزوں دوستوں، اسی علی نے وصیت کی ہے، امام حسن اور امام حسین سے کیا وصیت کی ہے؟ آخری جملہ، اور وہ یہ ہے کہ کونا للمظلوم عونا وللظالم خصما، کہ اے میرے بچوں یعنی اے میرے شیعوں، اے میرے ماننے والوں، مظلوم کے لیے تم مددگار بن جاؤ اور ظالم کے لیے تم غصے والے بن جاؤ اور ظالم کے دشمن بن جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ بہت شکریہ، رب العالمین۔ اللہ جزائے خیر دے۔ آپ نے حدیث سنائی، بس میں حدیث پہ بات ختم کر دوں۔ پیغمبر اسلام سے کسی نے اسلام کے بارے میں سوال کیا تھا شاید پہلے بھی، کہ بھئی مسلمان کون ہے؟ مسلمان کی تعریف، جیسے آپ نے کہا کہ بھئی جس کو مسلمان کے بارے میں فکر نہ ہو، اس حالت پہ صبح نہ کرے، تو وہ آپ میں سے نہیں ہے۔ پیغمبر نے جواب دیا تھا کہ مسلمان المسلم من سلم من یدہ ولسانہ الآخرین، بعض روایت میں ملتا المسلمین۔ مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ سلامت رہیں۔ یہ ہمارا سلامتی والا مذہب ہے۔ اگر آج ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہم اپنے لباس سے، اپنی داڑھی سے، اپنے گوشت کھانے کے انداز سے کہتے رہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ہم اپنی نظر میں مسلمان ہیں، مگر پیغمبر کی نظر میں مسلمان نہیں ہوں گے۔ پیغمبر کی نظر میں مسلمان وہ ہوگا کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ پروگرام ہمارا ختم ہو گیا کیونکہ وقت ختم ہو گیا اور مجھے دوسری جگہ پہ حاضر ہونا ہے۔ تو آخری بس خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر جو گفتگو کی اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کا جو حضور نے ابھی ارشاد فرمایا کہ آقا نے، مولا نے، آقا نے ہمارے فرمایا کہ آپ ہمیشہ ظالم کے خلاف اور مظلوم کے ساتھ کھڑے رہیں، اور جو اس آخری حدیث سے ہمیں پیغام ملتا ہے کہ ظلم ذرہ برابر ہو، چاہے ہمارے ہاتھ سے ہو یا ہماری زبان سے ہو، ہماری طرف سے کسی کے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ بارگاہ حق میں دعا گو ہیں، پروردگار محمد و آل محمد کے صدقے ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد کے صدقے ماہ مبارک رمضان کی جو برکتیں تو نے رکھی ہیں ہمیں عنایت فرما۔ یا اللہ اس آخری عشرے میں ماہ مبارک رمضان کے اگر اب تک تو نے ہمیں نہیں بخشا ہے تو اب ہماری مغفرت فرما۔ یا اللہ محمد و آل محمد کے صدقے مظلوموں کی حمایت اور مدد فرما۔ بہترین دعا تیری بارگاہ میں ہے، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اس قابل اور اس لائق بنا دے ہمارا شمار حضرت کے انصار و اعوان میں ہو سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بھائی جیسے ساری باتیں نہیں ہو سکتی تھی، بہت سی باتیں تھیں جو چھوٹ گئیں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ انشاءاللہ اگر جوان مومنین جو ہیں وہ اس سلسلے میں گفتگو کرنا چاہیں آج کی شب میں حاضر ہوں۔ اگر اور بھی گفتگو ہو سکتی ہے، سب تو نہیں لیکن جو انٹرسٹڈ ہیں میں حاضر ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر ہمارے یہاں علماء کی کمی ہے اور کمائیگی وقت کی بھی کمی ہے، یعنی وقت کا بھی کمی کا احساس ہوتا ہے، لیکن خیر یہ لمحات ایسے لمحات ہے جس میں ہمیں تھوڑے سے وقت میں ایک کثیر عبادت کو انجام دینا ہوتا ہے۔ اب میں اگلے پروگرام کے لیے بغیر کسی تمہید کے ہمارے معصوم بچوں کو اور ہمارے نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور غزہ کے اوپر اور فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ہونے والے مظالم کا کردار مومنین کے سامنے پیش کریں۔ یہ رول پلے کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں تمام ہمارے معصوم بچوں کے لیے، جب تک وہ تشریف لا رہے ہیں آپ حضرات بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔
گر نہ سکا اپنی منزل سے مل نہ سکا میرے جب روح کے زخم دکھاؤں گا یہ خون میرا کیوں تم نے کیا یہ خون میرا کیوں تم نے کیا نہ مجھ کو خبر نہ تم کو پتا شکوان لبوں پر لایا تھا شکوان لبوں پر لاؤں گا میں خدا کو بتاؤں گا میں خدا کو بتاؤں گا اللہ قرآن میں فرماتا ہے مکروا و مکر اللہ، ایک طرف کافروں کا بنایا ہوا منصوبہ ہے اور دوسری طرف اللہ کا بنایا ہوا منصوبہ ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سب سے بہترین منصوبہ بنانے والا ہے۔ آج دشمن خدا اور دشمن اسلام امریکہ اور اسرائیل جو فلسطین پہ ظلم کر رہا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، لیکن بہت ہی افسوس کا مقام ہے کہ پورا عالم اسلام خاموش بیٹھا ہے اور صرف تماشائی بنا ہوا ہے۔ مگر فلسطین کے لوگوں نے ہمت نہیں ہاری اور اللہ پہ توکل رکھتے ہوئے دشمن کے سامنے ڈٹے رہے۔ دشمن نے کئی ٹن بم برسا کر فلسطینیوں کی آواز کو دبانا چاہا، مگر ان کی آواز اب دنیا کے ہر کونے تک پہنچ رہی ہے، کیونکہ اللہ کے سامنے آنے والا منصوبہ ناکام ہونے ہی والا ہے۔ حق ہمیشہ باطل پر غلبہ پائے گا، پھر چاہے وہ موسیٰ کے سامنے آنے والا فرعون ہو یا پھر کربلا میں 72 کے سامنے والے ہزاروں کیوں نہ ہو۔ دشمن چاہے جتنا کوشش کر لے، اللہ کے منصوبے کے آگے اس کی ہار ہی ہوتی ہے۔ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم ظالمین کے خلاف آواز اٹھائیں، ورنہ ہم بھی آخرت میں ظالمین میں ہی شمار کیے جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم فائنینشلی اور اکنومیکلی دشمن کو نقصان پہنچائیں۔ ہمیں ان کمپنیوں کو بائیکاٹ کرنا ہے جو امریکہ اور اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہے۔ کچھ جانی مانی کمپنیاں جیسے نیسلے، کوکو کولا، اسپرائٹ، میکڈونلڈ، کم سے کم اگر کچھ کر سکتے ہیں تو شاید وہ بائیکاٹ ہوگا۔ اب فلسطین کے لوگوں کے لیے دعا مانگیں گے، آپ لوگ آمادہ ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ادخل على اہل القبور السرور اللہم اغن كل فقیر اللہم اشبع كل جائع اللہم اکس كل عریان اللہم اقض دین كل مدین اللہم فرج عن كل مکروب اللہم رد كل غریب اللہم فک كل اسیر اللہم اصلح كل فاسد من امور المسلمین اللہم اشف كل مریض اللہم سد فقرنا بغناك اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالك اللہم اقض عنا الدین واغننا من الفقر انك على كل شيء قدیر وصل اللہم على سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید
قل انما یعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ۔ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ آپ حضرات نے رول پلے اور مولانا کی تقاریر میں اور ان کے بیانات میں بخوبی آپ نے غور کیا، توجہ دی اور سنا، صرف میں آپ کو احساس دلانے کے لیے اور پروردگار عالم کے حکم شرعی کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ آیت کو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ پروردگار عالم اپنے حبیب سے کہہ رہا کہ میرے حبیب قل تو کہہ دے انما یعظکم بواحدۃ، کیا میں تمہیں ایک واحد موعظہ کروں، نصیحت کروں؟ رسول خدا کو اللہ کہہ رہا ہے، تو رسول خدا نے کہا ہاں، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، تمہارا ایک فریضہ ہے، ایک فرض ہے کہ تم فردن انڈیویجول اور مثنی تم دو کر کے اجتماعی طور پر فرادا، ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے قیام کرو، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، اور پھر اس کے بعد تم غور کرو، فکر کرو، سوچو۔ ہر دور میں یہ منزل آتی ہے، ہر دور میں یہ مقام آتا ہے، ہر نبی کے دور میں اللہ کے لیے جو بھی انسان زندگی بسر کرنے لگتا ہے، جب ہمارا مقصد ہے حیات اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، تو ظالم جابر طاقتیں جو دنیا پرست ہے، مادی پرست ہے، ان کے مقابلے میں معنویت کا لڑائی اور جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیں کبھی اپنے نفس کے ساتھ جنگ کرنی ہوتی ہے انڈیویجول طریقے سے، کبھی اپنے معاشرے کے حقوق کے خلاف آواز احتجاج بلند کرنی ہوتی ہے، کبھی مظلوم کا قیام ظالم کے خلاف ہوتا ہے، کبھی مستضعفین کا قیام، ضعیف کمزور لوگوں کا، بے نوا لوگوں کا قیام مستکبرین کے خلاف ہوتا ہے، گھمنڈیوں کے خلاف ہوتا ہے، جو اپنے مال اور دولت پر گھمنڈ کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اپنی فوج پر، اپنی طاقت کے اوپر گھمنڈ کرتے ہیں، ان کے خلاف ہوتا ہے۔ کبھی کمزور لوگوں کا قیام طاقتور لوگوں کے خلاف ہوتا ہے، کبھی عدل و انصاف کا قیام ناانصافی کے خلاف ہوتا ہے، کبھی امن و امان کا قیام بے امنی کے خلاف ہوتا ہے، تو کبھی مجبور لوگوں کا قیام جابر اور زبردستی کرنے والے غاصب حکمرانوں کے خلاف ہوتا ہے، کبھی اپنا حق طلب کرنے والوں کا قیام غاصبوں کے مقابلے میں ہوتا ہے، کبھی ہم اپنا حق کا دینی اور فریضہ سمجھ کر ہمارا قیام کبھی خدا کے دشمن اور اہل بیت کے دشمن کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ اس کی طرف ہماری دینی، فرضی، اخلاقی اور سماجی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے خلاف آواز احتجاج بلند کریں، لیکن اس کے لیے توجہ طلب بات یہ ہے کہ ایسے ہی احمقانہ آواز احتجاج بلند نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ کا دشمن شیطان بھی منصوبے بندی کرتا ہے، اہل بیت کا دشمن بھی اپنی مکر، جیسے کہ انہوں نے آیت پڑھی تھی، مکر اور فریبی کے پلاننگ کرتا ہے، جال بچھاتا ہے، نیٹ ورک قائم کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی ایک زرنگ اور تیز مومن ہونے کے ناطے، کیونکہ مومن جو ہے وہ عقل مند ہوتا ہے، زیرک ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، بافہم ہوتا ہے، تو اس کے لیے اس کے خلاف ہمیں ایک پلاننگ، ایک منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہمیں قرآن حکم دے رہا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا۔ مومن صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اور امر جامع میں، یعنی جامع جماعتوں میں، انسانی ہیومینٹی میں، سوشل انسانی حقوق کے اندر اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور اس وقت تک وہ نہیں جاتا ہے
جب تک کہ ظالم کے خلاف مظلوم کو انصاف نہ دلا دے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آیت کتنی گہری ہے۔ دونوں آیتیں ایک تو ہمیں قیام کرنے کا حکم دے رہی ہے انڈیویجول طریقے سے، ہمارے جہاں پر رسول خدا انفرادی طور پر ماہ مبارک رمضان میں عبادت کرتے تھے، جہاں پر ہمارے یہاں انفرادی دعائیں ہیں، انفرادی عبادات ہے، وہاں پر ہمارے یہاں اجتماعی عبادات بھی ہے۔ اسی لیے ہمیں جامع مسجد بنانے کا حکم دیا گیا ہے، اسی لیے ہمیں مساجد مرکزی کا تحفظ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک بیت المقدس ہے، جو 4 مساجد ہمارے یہاں بعظمت ہے ائمہ معصومین کے نزدیک، ایک مسجد اقصی، مسجد حرام، مسجد کوفہ۔ یہ مساجد کا احترام ہمیں کرنا بھی ہے، اس کا تحفظ بھی کرنا ہے، کیونکہ ہماری شان ہے، یہ ہماری آن ہے۔ اس کے خلاف اگر کوئی منصوبہ بندہ ہو رہی ہے اور ہم دیکھ رہے کہ مسلمانوں کے پاس ظلم ہو رہا ہے اور ان کے زمینوں کو غاصب طریقے سے چھینا جا رہا ہے، یہ پروگرام تو آپ یہاں پر بھی دیکھ رہے ہو، ہر ملک میں دیکھ رہے ہو، کیا منصوبے چل رہے ہیں۔ کمزور لوگوں کے یہاں سے ان کی پیروں کے تلے سے زمین کو چھینا جاتا ہے اور ان کے مال اور ان کے خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے۔ تو کیا ہم مومن ہونے کے ناطے کوئی بھی ہمارا فریضہ نہیں ہے، کوئی احساس مسئولیت نہیں ہے، کوئی ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ ہمیں روز قدس ہمیں اپنی ذمہ داری کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں فلسطین سے ہمارا کیا لینا دینا، ہمارا کیا مطلب فلسطین سے؟ مطلب ہے اس لیے کہ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے، قرآن ہمیں حکم دیتا ہے ان ہذہ امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ یہ جو امت مسلمہ ہے وہ ایک امت ہے، اور ایک امت ایک جسم کے مانند ہے، جیسے مولانا نے مثال دی۔ اور یہ شعر ہے سعدی کا، بنی آدم اعضاء یک دیگرن کہ در آفرینش زیک گوہرن۔ آدم کے بیٹے ایک دوسرے کے جسم کے پارٹس ہے، ایک دوسرے کے جسم کے حصہ ہے۔ جس طریقے سے ہمیں ایک جسم میں فاسد جسم، ایک جسم کے ایک ٹکڑے کے اندر فسق پھیل جاتا ہے۔ ایک جیسے فروٹ لے کر آئے آپ، فروٹ کے اندر آپ 1 کلو فروٹ لے کر آئے، اگر ایپل سفرجن کو لے کر آئے، سیب کو لے کر آئے، اور ایک فاسد اگر ایپل ہو اور آپ رکھے رہے پلاسٹک میں، تو پھر دوسرے فروٹ کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ہماری مڈل ایسٹ کے اندر، یہ منطقہ وسطیٰ کے اندر اسرائیل کا ہونا ہمارے علماء اکرام اور مراجع اکرام کے نزدیک بالکل ویسے ہی ہے جس طریقے سے ایک فروٹ اور ایک پوائزن ہمارے جسم میں ہوتا ہے اور ہمارے جسم کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر ہم نے یہ نہ روکا تو ایک ایک کی گھر گھر سے زمینیں چھینی جائے گی، اور یہ پروگرام یہاں پر بھی نافذ ہوگا، ہر جگہ نافذ ہوگا، کیونکہ ان کا پلان پوری دنیا کا ہے۔ تو اس منصوبے کے خلاف ہمارے لیے کوئی منصوبہ، کوئی پلاننگ، ہمیں جمع ہونے کی ضرورت ہے، ہمارا اتحاد و اتفاق۔ اسی لیے اس کو روز قدس امام خمینی نے قرار دیا تاکہ ہم اپنی احساس ذمہ داری کو سمجھیں، اور اس کے فوائد بہت سارے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم جمع ہوں، ہم ایک پلیٹ فارم پر آئے سارے مسلمان۔ دوسرا یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کو تقویت ملتی ہے، ایک کہ قوت ملتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ کہ امت مسلمہ کے اسلامی افکار و عقائد کو زندہ کرتا ہے۔ جو ظالم نے، جو دشمنوں نے غلط عقائد پھیلائے ہیں، اس کے خلاف روز قدس کے دن ہم اچھے عقائد کو پھیلاتے ہیں اور اپنی احساس ذمہ داری کو بیدار کرتے ہیں۔ روز قدس امت مسلمہ کے اوضاع شرعیہ سے، شرعی جو ہمارا فرض ہے کہ ہم مسلمانوں کے اوضاع اور وضعیت سے، اس کی کنڈیشن سے واقف ہو، اس کی طرف آگاہی حاصل کرے، اس کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ روز قدس ہمیں خود آگاہی اور اسلامی معاشرے کو تقویت کا سبب بناتی ہے۔ روز قدس امت مسلمہ کے احساسات مسئولیت اور ذمہ داری و فرائض اسلامی کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت تک ہم دین نہ گزارے تب تک اپنی مسئولیت اور اپنی ذمہ داری، اپنی رسپانسبلٹی کو نہ سمجھیں۔
रसूल खुदा की हदीस है, मन अस्बहा ला यतहम बेउमूरिल मुस्लिमीन फलैसा मुस्लिम, जो मुसलमान दिन गुजार दे और उमूर मुस्लिमीन के औज़ा व हालत से वाकिफ न हो, मुसलमान नहीं है। तो हमें चाहिए कि अपने माशरे में, अपने समाज में, अपने मुल्क में, अपने बाहरी मुल्क में हम मुस्तज़फ़ और कमज़ोर मुसलमानों के क्या हो रहा है, उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है, उसके सामने एहसास मसूलियत को हम समझे और उस पर हम मुदब्बराना तदबीर कोई करे और उसके कारसाज हम राह निकालिए। बस हम दुआ करते हैं परवरदिगार आलम से कि परवरदिगार हमें जब तक हयात दे इमाम ज़माना के हकीकी नासिर और मददगार बनने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा जहाँ जहाँ मजलूमीन जिंदगी बसर कर रहे थे, तू परवरदिगारा बेहक के चारदा मासूमीन उनकी हिफाजत फरमा। परवरदिगारा उम्मत मुस्लिमा पर तेरे खास रहमत और रहमान, बरकत और बरकत, नेमत और नेमात, फज़ल और करम, लुत्फ़ और अल्ताफ़ का नुज़ूल फरमा। परवरदिगारा ये दिन जो बच गए हैं माह मुबारक रमज़ान का हमसे अलविदा हो रहा है, माह मुबारक रमज़ान जो जना रसूल खुदा जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी को रिवायत फरमा रहे थे, जब आखिरी अय्याम में रसूल खुदा अपने बिस्तर को समेट दिया करते थे और इसको अहमियत देते थे, ये अय्याम को, आखिरी अशरे को इबादत के परवरदिगार जो बाकी अय्याम बच गए हैं हमें इसमें तेरी खास इबादत और इताअत करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा हमारी इबादत को, नमाजों को, ज़ियारतों को तू कबूल व मकबूल फरमा। परवरदिगारा मजलूमीन का जो हामी जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है दुनिया भर के अंदर, परवरदिगारा जालिमीन को निस्तो नाबूद और मजलूमीन की तू हिमायत फरमा। परवरदिगारा हमारे ज़माने का जल्द से जल्द ज़हूर फरमा, हमारे ज़माने के ईमान का हकीकी जानिसारों में शुमार फरमा। परवरदिगारा हमारे आखिरी वारिस के आवान व अंसार में हमारा शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। दोस्तों, हमारे अक़ीदे का एक जुज़ है तवल्ला और एक जुज़ है तबर्रा। तवल्ला का मतलब होता है खुदा, रसूल और अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना, और तबर्रा का मतलब होता है खुदा, रसूल और अहले बैत अलैहिस्सलाम के दुश्मनों से नफ़रत करना। इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना तबर्रा की एक निशानी है। लिहाजा इसी तबर्रा और इसी नेक अमल, इसी इबादत के ऊपर हम अमल करते हुए, इसी हुक्म अहले बैत अलैहिस्सलाम और कुरान के हुक्म के ऊपर अमल करते हुए आज यहाँ पर हम इसराइल और इसराइल के मंसूबों और इसराइल के प्रोडक्ट के ख़िलाफ़ तबर्रा करते हैं और यहाँ पर ऐलान करते हैं। पहला जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हमको उसूल मिला वो ये है कि हमें ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं है। मौला ने फरमाया था हैहात मिन्ना दिल्ला। आइए हाथों को बुलंद करके आवाज़ लगाते हैं, हैहात मिन्ना दिल्ला, हैहात मिन्ना दिल्ला, हैहात मिन्ना दिल्ला। अब इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे, इतनी जोर से लगाइए कि ये जालिमों के कानों को फाड़ दे। इसराइल मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, अमेरिका मुर्दाबाद, यजीदियत, 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 हुसैनियत, 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 नारे हैदरी, हैदरी, सफदरी, बावाज़े बुलंद सलवात। जज़ाकुमुल्लाह। परवरदिगार आप सबकी हाजात को पूरा फरमाए और आपको इसी तरीके से जालिमों के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत और क़ुव्वत इनायत फरमाए। परवरदिगार गज़ा के मज़लूमों पर रहम करे और जालिमों को निस्त नाबूद करे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।